تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے ساتھ وہ اپنے مسند تدریس کو چھوڑ دیتے تھے اور ان کے پیچھے بھاگتے رہتے تھے. جہاں جہاں پیچھے بھاگتے جاتے تھے امام احمد بن حنبل ان کے نقش قدم کو تلاشتے ہوئے ان کا پیچھا کیے جا رہے تھے. کسی نے پوچھا آپ سے، آپ کی ایک شاگرد نے پوچھا، حضور آپ تو خود اتنے جنگل عالم دین ہو اور آپ ایک دیوانے کے پیچھے بھاگ رہے. بشر حافظ کون؟ ایک دیوانے جنہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ادا کی بنیاد پر ولایت منصب عطا کر دیا. نہ کسی مدرسے میں بشر حافظ پڑھنے گئے، نہ علوم دینیا کی کوئی باضابطہ تحقیق کی، مگر یہ اس کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے. اللہ نے انہیں جب اپنی رضا کی سند عطا فرما دی، مسجد ولایت انہیں تفویض کر دی گئی. عالم یہ ہوا کہ امام احمد بن حنبل ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. کسی نے پوچھا، حضور آپ جیسا عظیم عالم دین ایک دیوانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک مخلوق الحال شخص کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل جواب دیتے ہیں، تمہیں کیا پتا، تم تو یہ دیکھ رہے ہو کہ میں ایک دیوانے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، مگر اس دیوانے کا حال تمہیں معلوم ہے مجھ میں اور اس میں کتنا فرق ہے. میں صرف اللہ کو جانتا ہوں اور بشہاب بھی اللہ کو پہچانتا بھی ہے. فرق یہ ہے کہ صرف میں نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے. میں جانتا ہوں کہ رب ہے، رب ہی پوری کائنات کا فائدہ حقیقی ہے، مگر بشہاب بھی جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. مجھے پہچاننا نہیں آتا، صرف جاننا آتا ہے. اس کے لیے تو اسلام ملت اسلامیہ اولیاء کرام کا یہ عظیم مقام ہے کہ حدیث قدسی میں رب نے فرمایا ہے، اولیائی تحت ولائی، کہ میرے اولیاء میری چادر کبریائی کے نیچے. اس لیے کہ بڑی خدمات ہے، بڑی خدمات ہے. ذرا سے فکری ہے، توجہ آپ برقرار رکھیں. اولیاء کرام کی خدمات دین کی نشر و اشاعت میں بہت زیادہ ہے، اور جتنی کثرت سے اولیاء سرکار کی امت میں ہے، کسی نبی کی امت کے اتنے اولی نہیں. یہ رب کا خصوصی فیضان ہے کہ امت رسول کو رب کا فیض عطا کرنے کے لیے ان کے درمیان اولیاء کی کثرت تھی. صرف اور صرف امت کو رب کا فیض مل جائے. اب وہ کتنا عام کر دیا گیا، ذرا آپ غور کریں. مسلمانوں کی 3 جماعت کے درمیان ایک لمحے کے لیے ایک شخص کو ولی بنایا جائے، وہ جنازے کی صف ہو یا کوئی اور ازدحام ہو. 40 مسلمانوں کی مکانات آبادیاں جہاں ہیں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے، بندوں پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے. تو اولیاء کرام کی یہ شان ہے. وہ علامہ رومی ہو، وہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، آپ دیکھیں وہ یہی کہہ رہے ہیں، مولوی حافظ نشد ملا روح شاہ غلام نشد تبریزی نشد. تو اولیاء کرام اس سنگ در سے آپ بالکل وابستہ رہیں، ان کی عقیدت کو اپنے لیے حفظ جاں بنائیں، ان کا ذکر کریں، اور یہ جیسے زندگی میں ہمیں فیض پہنچاتے ہیں بعد انتقال ان کا اختیار پڑ جائے گا. میں آپ کو بتاؤں، ایک عام روح، عام مومن کی روح جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی روح اتنی لطیف ہو جاتی ہے بعد انتقال کی. محقق علیہ السلام علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعت اللمعات میں فرماتے ہیں، روح را قربو ہوتے مکانی چیزیں بھی. ایک عام روح کے لیے دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی. تو ایک جب عام روح کا یہ حال ہے، اور جو روح اللہ والی ہو، جو نفس مطمئنہ ہو، جسے اللہ نے یا عبادی کی صورت دے دی، وہ اپنی قبروں سے ہمارے حالات کو مراقبہ کرتا. یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ کہ اولیاء کرام استعانت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں پر انہیں تصرف کا حق عطا فرمایا ہے. اس لیے ہم ان یادوں سے
جو ہے مربوط ہوتے ہیں. امتداد زمانہ کی نظر تو اب یہ یادیں بھی ہوتی جا رہی ہیں. گردش ایام نے بہت کچھ لے لیا ہم سے, بہت ہمارا متاع ذوق عمل چھین لیا, مگر کچھ باقی ہے اسے باقی رہ گئے. وہ شمع جگتی رہے. آپ اس آبادی کا تصور کریں. ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ جنہوں نے اس دور کو دیکھا ہوگا, اس دور میں حضور سیدی سرکار صدر عالم میاں کائنہ وجود مسعود حضرت کے دست کرم سے اس آبادی میں اتنے بڑے مدرسے کا قیام. کیا یہ بات بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس مرد اندر کا احسان سسوا کے ہر فرد پر ہے؟ اس لیے ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب ان کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کریں. خواہ کسی بھی شکل میں اپنے محسن کو بھولے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن تعالیٰ کا بڑا عظیم احسان ہے کہ اپنے محبوبین کے ماننے والوں میں اللہ تعالیٰ نے کو پیدا فرمایا. اسی پر فخر کرتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے جو ہوئے ہم. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا. یہی نسبت جو ہے آپ کو اللہ تک پہنچائے گی. یوم یقوم الناس بکل امامہ, ہر شخص اپنے جو ہے مقتدا کے ساتھ بلایا جائے گا میدان محشر. اور میں ایک روایت پڑھی, بڑی نادر روایت ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میدان حشر کا دن آنے والا ہے, ہر شخص کی پیشی ہوگی اور حساب و کتاب کی منزل سے جب وہاں بھی چونکہ طبقات ہوں گے مختلف. پہلے عوام کا حساب ہوگا, پھر شہداء کا, پھر اولیاء کا, صالحین کا حساب سب کو دینا ہے. ہر جان وہاں پیش ہوگی اللہ کی بارگاہ. تو جب اولیاء کرام کے حساب و کتاب کی گھڑی آئے گی, عوام کے حساب و کتاب ہو چکے ہوں گے, اولیاء کے مقدس جماعت رب کی بارگاہ میں پیش ہوگی, جس کے سر خیر اور جس کے سردار قطب الاقطاب محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک آپ کے جلوہ میں سارے اولیاء ہیں. چونکہ امت محمدیہ کے ہر ولی کے آپ سردار ہیں, جن کی ممبر بنی گردنے اولیاء اس بدن کی طرح شرح ہوتا ہے. رب کریم اپنی شان کے مطابق ارشاد فرمائے گا کہ اے گروہ اولیاء تم لوگ بے حساب جنت میں جاؤ گا, تمہارا حساب ہی نہیں. یہ پیش ہو کے اور ان کے لیے مان جنت کے داخلے کا اعلان ہو جائے گا کہ آپ اللہ جنت تشریف لے جائیں. تو اولیاء کرام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہوں گے اے مولا ہمیں ہمارے دل میں کچھ سوالات ہیں, ہم اسے پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں. توجہ سے سنیں, یہ روایت ہمارے دلوں کو تسکین دینے کے لیے بڑی کافی ہے. اولیاء کرام کہنے کے مولا ہمارے دل میں کچھ سوالات ہیں, کچھ تشویشوں پر جان ہے, اجازت ہو تو ہم اسے پیش کریں تیری بارگاہ میں. رب کریم فرمائے گا بتاؤ تمہیں کون سی تشویش لاحق ہے, کیا ہماری جنت نصیب نہیں ہے؟ جنت کے تذکرے قرآن میں ہم نے فرمائے وہ اس نے فتح جنت للمتقین, اور جو انسان خواہش کا رہا ہوگا اس کے یہاں موجود ہوگی. جاؤ آج میری مہمانی کا تمہیں شرف حاصل ہے. تو اولیاء کے حق کے مولا تو نے ہمیں جنت دی, یہ تیرا احسان تیرا فضل, لیکن مولا تو نے تو فرمایا ہے ہم بندے کا اجر ضائع نہیں کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اجر العاملین. ہم نے تیرے احکام کی پیروی کی تو نے انعام کے طور پر جنت عطا فرمایا. اور یہ تیرا قانون تھا جو تو نے اپنے محبوب کی زبانی ہمیں بتایا کہ اعمال صالحہ کا بدلہ جنت ہے. تو جو احکام ہم پر فرض و واجب تھے وہ تو ہم نے کیے, سلے میں تو نے وعدہ کیا تھا ہم جنت دیں گے تو عطا فرما رہا ہے. لیکن یہ مولا
تیرے مقرر کردہ عبادات سے زائد ہم نے بندگی کی. نمازیں تو نے 5 ادا کی تھی, ہماری پوری رات مصلوں پہ گزری. مولا ہم قائم اللیل ہوتے تھے اور صائم النہار ہوتے تھے, ہماری راتیں مصلوں پہ گزرتی تھی, اور ان کی شان حدیث پاک میں بیان کی گئی تھی, ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان. یہ راتوں کو راہبین کی طرح ہوتے تھے اور دن ان کی گھوڑوں کی پشتوں پہ گزرتے تھے. تو ہم تو مولا وہ ہیں کہ صرف 5 نمازوں کا تو نے مکلف بنایا تھا, ایک ایک رکعت میں ہزاروں رکعات نفل پڑھنے والے اولیاء کرام کی ذات میں آپ کو ملیں گے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والے ذات سیدنا سرکار غوث اعظم کی ہے. بہت سے ولی آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پاک فرمایا ہے. تو ان کی عبادات یہ ہے کہ اے مولا ہم نے جو تیرے احکام سے بڑھ کر کے اور تیرے عائد کردہ فرائض سے زائد ہم نے جو اعمال کیے ہیں, ہمیں اس کا بھی کچھ انعام عطا فرما دے. تو اس حدیث پاک میں آیا کہ جب اولیاء یہ فرمائیں گے تو رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تبسم فرمائے گا اور رب ارشاد فرمائے گا, اے اولیاء کی گروہ ہمارے خزانے میں کچھ کمی بھی نہیں ہے. ہم نے قرآن میں جہاں جنتوں کے تذکرے کیے ہیں وہی ہم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, جنتوں کے علاوہ زیادہ بھی کچھ ہمارے پاس ہے. بتاؤ اس کی کیا اجرت انہیں دینی جائے؟ تمہارا سوال وجہ ہے, تمہارا استغاثہ وجہ ہے, اور ہماری شان کریمی مائل بکرم ہے, جو کر دو عطا کر دیا جائے گا. تو اب اولیاء کرام کی جماعت کہہ رہی ہوگی, اے مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمارے کچھ عقیدت مند دنیا میں تھے, وہ ہماری یادوں کے دین جلایا کرتے تھے, ہماری محبتوں کا دم ہوتے تھے, ہماری یادوں نے جب انہیں بے چین کر دیا اپنی آبادی کو چھوڑ دیتے تھے, اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے تھے, ہزار محبتوں کو مالا کر کے کبھی اجمیر دوڑ رہا ہے بندہ, کبھی بہرائچ سے محلہ جا رہا ہے, کبھی جھوسے شریف جا رہا ہے, اور وہ سب نہیں ہے تو پھر اپنے گھر سے انہیں یاد کر رہا ہے. ان کی محبتوں کا قرض ہم پر باقی ہے جو ہم دے نہ سکے. مالک آج ہی پریشان ہے, آج ان کے پاس نیکیاں نہیں ہے, آج پرشش اعمال کی گھڑی میں یہ دوڑ رہے ہیں جانے کہ کوئی ایک نیکی دے دے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. مالک وہ قرض آج ہم اتارنا چاہتے ہیں, اتنا کرم کر ہمارے اعمال کا صلہ ہمیں نہیں ہمارے عقیدت مندوں کو عطا کر دے. جیسے ہی یہ کہہ رہے ہوں گے رب ارشاد فرمائے گا ہر ولی اپنے عقیدت مند کو لے کر کے جنت چلا جائے. اس کے بعد کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ارشاد ہوگا جو جس کے چاہنے والے ہیں وہ خود اپنے دامن میں آپ کو سمیٹ رہا ہوگا اور لے کر کے جنت جا رہا ہوگا. یہ عقیدتیں بے معنی نہیں, ان عقیدتوں کا یہ فیضان ہے کہ اگر دنیا میں اس کے اثرات ہم نے نہیں دیکھے تو آخرت میں اس کا ثمرہ ملنا یقینی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے یہ جو تقریبات منعقد کرتے ہیں, جو اہتمام کرتے ہیں, یہ تو کسی دنیا دار کا اہتمام نہیں ہے, وہ صاحب اختیار کا اہتمام ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اپنی نگاہوں سے ہماری تقدیریں بدلتی ہیں. اس لیے اولیاء کرام سے وابستگی یہ دین و ایمان کا حصہ نہیں, عین دین ہے. ان کی محبت اور یاد رکھیں قرآن کا تقاضا بھی تو ہے وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ, کیونکہ یہ چیز تمہیں سچا بنا دے گی. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ محبوب کی ارادہ محبوب ہوتی ہے. آدمی چاہتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کی کوئی بات نہ ٹھکرائیں, اگر محبوب کو راضی رکھنا تو اس کا انعام یہ ہوتا ہے سچوں کے ساتھ رہنے کا. اب جیسے اگر سچوں کی صحبت میسر نہ آئے تو تھوڑی اس پہ گفتگو کر لی جائے کہ اگر سچے کی صحبت میسر نہ آئے تو پھر کیسے ان کا ساتھ پڑا ہے؟ رب تو فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, لیکن سچے ہمیں نہ ملے, ان کی صحبت میسر نہ آئے, ہم نے نہیں دیکھا. تو اطاعت کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ دیکھ کر کے اطاعت کرنے سے کہیں زیادہ معتبر پھر دیکھ کے اطاعت, یہ محبت اور زیادہ مقبول ہوتی ہے. اس پر سرکار نے فرق فرماتے ہوئے
ایک بار صحابہ کے انجمن میں سرکار نے ارشاد فرمایا، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ میری امت کے کچھ ایسے افراد ہوں گے جو مجھے دکھے نہیں لیکن ان کی محبتوں کا معاملہ تم سے بڑھ کر کے، اسی میں تو ایک نام آتا ہے سیدنا اویس قرنی، جو کہ ہزاروں میل کی مسافت پر رہنے کے باوجود ظاہری ملاقات تو آقا سے نہ ہو سکتی، لیکن ملاقات کے لیے تو سر کی آنکھوں کا ہونا ہی شرط نہیں ہے نا۔ دل کی آنکھیں اگر بینا ہے تو پھر فاصلے سے بڑھ جایا کرتے ہیں۔ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کریمین کو قرن بھیجا تھا، سرکار نے وصیت فرمائی تھی اپنے تبرکات سرکار نے عطا فرمائے، پیراہن مبارک امامہ شریف سرکار نے دیا، اور شیخین کریمین مولا علی اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم دو حضرات کو سرکار نے حکم فرمایا تھا کہ قرب چلے جانا۔ سرکار نے ان کے حلیے کو بھی بتایا اور وہ قرب پہنچنے کے بعد پتہ لگاتے پتہ چلا کہ وہ کسی جنگلوں میں آباد میں دنیا سے ان کا مرتبہ منفی رکھا گیا۔ پہنچے آیا تو پہنچنے کے بعد جب ملاقات ہو گئی تو ذرا سوچیں کہ ایک تابعی کے لیے ایک جلیل القدر صحابی جانا، اندازہ لگایا مرتبے کے اعتبار سے سیدنا مولا علی المرتضیٰ اور سیدنا عمر فاروق اعظم کی شخصیت مرتبے کے اعتبار سے جتنی بلند ہے، اس بلندی کے برابر حضرت اویس قرنی کا معاملہ بظاہر نہیں ہے۔ یہاں تک سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک احد پہاڑ کے برابر خیرات کر دے اور میرا صحابی ایک جو بھی خیرات کر دے تو اس کے برابر نہیں ہے۔ تو حضرت اویس قرنی امتی سرکار کے اور تابعی ہیں، ان پر تابعی ہی کا قول کیا گیا۔ سرکار سے صحابیت کے لیے ملاقات شرط ہے، لیکن جب ملاقات ہوتی ہے شیخین کریمین سے، حضرت اویس قرنی نے ایک سوال کہا کہ آپ کوئے جانا سے آ رہے ہیں، یاد کی محفل سے آ رہے ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے ہم پوری زندگی تڑپتے رہے، مگر قسمت نے یاوری نہیں کی، مدینہ پاک کا سفر بھی کیا مگر سرکار سے ملاقات میری قسمت میں نہیں دکھی تھی۔ آپ حضرات یہ بتائیں کہ سرکار کے ابرو ملے ہوئے تھے، پیوستہ تھے یا جدا جدا؟ میں نے یہ بات کہی نا کہ دیدار کے لیے جو ہے سر کی آنکھیں شرط نہیں ہے، دل بینا کی ضرورت ہے۔ حضرت اویس قرنی نے جب ان سے پوچھا کہ سرکار کے دونوں ابرو پیوستہ تھے یا کشادہ تھے، جدا جدا، تو تھوڑی دیر کے لیے حیرت میں پڑ گئے حضرت مولا علی بھی اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم بھی۔ وہ سوچنے لگے اور غور کرنے لگے کہ وہ چہرے مبارک دوبارہ دیکھا گیا لیکن کبھی اس پر غور نہیں کیا گیا۔ اب جب ان کا تذبذب بڑھا تو حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں، سنیے میں بتاتا ہوں کہ کیسے۔ حضرت اویس قرنی کیا فرما رہے ہیں؟ جب قریب سے دیکھو تو جدا نظر آتے تھے اور جب دور سے دیکھے تو پیوستہ نظر آتا تھا۔ آخر بتائیں حضرت اویس قرنی کی یہ شہادت کیا بتا رہی ہے کہ دیدار کے لیے سر کی آنکھیں شرط ہوتی نہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ یہ اختیار دیتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو جس بھی طرح سے نواز دے۔ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جو کام دیگر انبیاء کی شریعتوں میں ان کے دین کی تبلیغ کے لیے انبیاء سے کیا جاتا تھا، وہ کام اولیاء سے کیا جاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ چونکہ محل استشہاد میں میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ کوئی کمپیئر اور تقابل نہیں ہے۔ نبی کی شان بہت بلند ہوتی ہے اور امتی ہوتا ہے، یاد چونکہ نبوت ایسا منصب ہے جو دنیا میں نہیں ملا کرتا ہے۔ یہ رب تعالی نبی بنا کے ماں کی شکل سے جلوہ گر فرماتا ہے، تو نبی کی شان تو بہت بلند ہے، وہ معصوم نہیں خطا ہوتے ہیں، لیکن پوری تاریخ نبوت آپ دیکھتے ہیں
ہمارے آقا کے نام جتنے انبیاء کرام ہیں ان کی خدمات جلیلہ کے اعتراف کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ان کی خدمات دیکھ لیں اور امت رسول کی ایک ولی کی خدمت دیکھ لیں۔ اس ولی کا نام ہے سلطان الہند عطا رسول سیدنا خواجہ غریب نواز، جس نے اپنے قدم پہ 99 لاکھ غیر مسلموں کو اسلام کی دولت عطا کی۔ یہ خدمت پوری تاریخ میں ایک ولی کی خدمت ہے، ایک تنہا ذات ہے معین الدین حسن چشتی سجدی کی، جنہوں نے 99 لاکھ لوگوں کو تنہ تنہا ایمان کی دولت عطا کی۔ تاریخ نبوت میں بھی یہ ریکارڈ نظر ہے۔ ان کی خدمات اپنی جگہ ہے، ان کی خدمات اس سے بھی عظیم ہے، لیکن ایک فرد واحد کے ذریعے اتنے لوگوں کے دلوں میں ایمان کا شمع چل جائے، یہ تاریخ دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنے عظیم سرکار کی امت کے ولی ہو، کتنے عظمت کا ایک منظر اور ملاحظہ کرا کہ کیا شان ہے امت رسول کے اولیاء۔ آپ نے ایک نام سنا ہے اور وہ قرآن میں آیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا اپنے برگزیدہ نبی، جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ معمار بیت القدس ہیں آپ، مسجد اقصی کی تعمیر آپ نے فرمائی۔ تو جب آپ کو خبر ملی ملکہ بلقیس کی، تو دھوت نے لا کے آپ کو پیغام دیا، پورا نقشہ قرآن میں موجود۔ تو ہوا یہ کہ تخت بلقیس کو اپنے دربار میں لانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے درباریوں کو جمع کیا، کہا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت بہت جلدی میرے دربار میں لے کے چلا ہے، جبکہ وہ 7 کمروں کے اندر بن کر کئی منوں کا وزن وہ تخت تھا جہاں وہ رہتی تھی۔ تو کسی نے کہا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کچھ منٹ کچھ سال لگا، تو قرآن نے کہا قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، ایک دیو، اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے، کیونکہ میں حافظ نہیں کہ بڑا قصور ہے، آیات ذہن میں نہیں رہتی ہے، مفاہیم رہتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بتا دوں گا۔ تو اتنے میں انہی کی امت کے ایک ولی ہیں جن کا نام ہے حضرت آصف بن برقیہ۔ حضرت نے فرمایا حضور پلک جھپکتے بنا کر، ابھی یہ جملہ آپ ارشاد فرما ہی رہے تھے کہ پلک جھپکنے میں جانتے ہیں 1 منٹ میں 20 بار انسان پلک جھپک، 1 سیکنڈ میں 20 مرتبہ پلک جھپکتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے ان کی رفتار کو، حضرت آصف بن برقیہ کی رفتار کو، کہ انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو ہاتھ دیا۔ اور علماء فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جس وقت آپ یہ فرما رہے تھے آپ کا ہاتھ تخت بلقیس میں پہنچ چکا، جیسے ہی آپ نے تخت کو سامنے دیکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سے اترے اور سجدے میں چلے گئے، اور جانے کے بعد ان کے الفاظ کا ہے قرآن کہتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ سلیمان کا کمال نہیں ہے، یہ سلیمان پر میرے رب کا فضل ہے کہ میری امت میں ایسے ایسے ولی اللہ نے عطا فرمائے، ہمارے غلاموں خدام میں ایسے اولیاء ہیں کہ جو پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ اس پر سجدے شکر ادا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ھذا من فضل ربی، یہ واقعہ تو میں نے بیان کیا۔ اب آئیے میں بتاتا ہوں امت رسول کے ولی کا مقام دیکھو، آقا کی امت کے ولی کا مقام دیکھو، وہ آصف بن برقیہ جو پلک جھپکتے تخت بلقیس دربار سلیمانی میں لے کر کے آ رہے ہیں، وہ آصف بن برقیہ بھی زیر قدم غوث اعظم، یہ شان ہے سرکار غوث پاک کی، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا۔ وہ آصف بن برقیہ کی یہ شان ہے سرکار غوث اعظم کے سامنے کہ ان کا بھی گردن سرکار کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی حضرت آدم سے لے کر کے ایدم اوتا صبح قیامت جتنے ولی ہوں گے سب زیر قدم غوث اعظم۔ بھلا بتاؤ اللہ نے ایسا ولی دیا سرکار کی امت میں، اور ہم جو ہے غلاموں کے لیے ایسا کشتی بار، ایک ایسا نام خدا عطا فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے۔ میرے امام نے کہا پشت پناہ ہے غوث اعظم، ڈرتے ہو رضا کیوں کسی،
ایسی شان والے آقا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول والے میری سرکاروں کے. تو وہ عظیم شخصیتیں بھی امت رسول کے اولیاء کے آگے ہیں. تو جواب تو ایک ولی کا نہیں لایا جا سکتا, نبی کا جواب. تو یہ شان ہے اولیاء کرام کی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اولیاء یہ استعانت کا بھی کام کرتے ہیں. حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کن لوگوں نے حوائجا انکا رحمائے امتی. یہ سرکار نے 1500 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے امتیوں اپنی ضرورتیں میری امت کے رحیم و کریم بندوں سے طلب کیا گیا. جب یہ حدیث پاک سرکار نے فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا ماہم رحمائے امتی, سرکار آپ کی امت کے وہ رحمان کون ہیں کہ جن سے آپ نے اپنی حاجتوں کو طلب کرنے کا حکم دیا ہم سب کو. واقع فرماتے ہوا عباد اللہ الصالحین, وہ اللہ کے نیک بندے اولیاء ہیں جو رحمائے امتی بنا ہیں. اسی لیے ہم ان سے استعانت کرتے ہیں, ہماری استعانت ہوتی. مختصر یہ کہ ہم مانتے ہیں اور دامن بھر جاتا ہے. نہ ہمیں اس پر کوئی دلیل چاہیے اور نہ ہمیں اس پر جو ہے کوئی شواہد چاہیے. اس لیے کہ ہمیں فیض ملتا ہے سو ہم مانگے جاتے ہیں. میرے امام نے یہی تو کہا کہ سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ, بڑے بنتے رہے بنتے بنے. کسی کی سننا نہیں ہے, ہر چیز میں دلیل کو نہیں دیکھی جاتی. جانتے ہیں میرے امام نے فرمایا کہ عقل کو دین کے مانگنے میں عقل کی حیثیت ثانوی ہے. عشق جو ہے امام, عشق ہمارا امام ہے. عشق است امام من وہ عقل است غلام من, ہر دو منزل رون ہر دو امیر کارون. یعنی دو